پیارے بچوں، آج ستمبر کی 10 تاریخ ہے۔ میں غلام امیر آپ کو 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں ایک سبق ہے جس کا عنوان ہے نیوٹن کا کارنامہ، اس کو پڑھانے جا رہا ہوں، جس کا بیشتر حصہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے۔ تو آج اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لہذا آپ سے بھی بچے میری طرف غور سے سنو۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں ہے۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا، اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سود نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا اور سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے۔ نیوٹن جو تھا بہت بڑا سائنسدان جس نے ریاضی کے علم میں دنیا کو بہت سے ایسے نئے علوم سے آشکارا کیا، اس علم میں کچھ نئے اضافے کیے۔ اس نے بہت سے نئے جو ریاضی کے علم ہیں، جو اس کے سمجھنے کے طریقے ہیں، ان میں اضافے کیے جن سے آج سے بھی علوم مستفید ہو۔ جو پڑھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اور جو اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو اس سے فائدہ ہوا، وہ مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا۔ جو ریاضی کے علوم ہیں، اس کا اطلاق جو ہوا، اس کو وسیع تر جو اس کے مسائل تھے ان پر اس نے قابو پا لیا اور ان کو اس نے ممکن بنایا۔ ان جو مشکل سے مشکل جو کام تھا ان کو اس نے مختصر فارمولوں میں لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ اس نے ایسے فارمولے دریافت کیے جن سے جو لمبے چوڑے اربے تھے ان کی جگہ ان کے فارمولوں نے لے لی جو بالکل مختصر تھے۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کے حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا۔ نیوٹن نے معلوم علم کی حدوں کو اس نے پار کیا اور ان گہرائیوں تک ان کے راز اس نے ڈھونڈ نکالے، جن کے مفہوم، جن کے جو مفہوم تھے، ان کی جو مقصد یا ان کی جو مطلب تھا، وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں ہے۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا۔ نیوٹن کی جو اپنی دنیا تھی، جو اپنا اس کا طریقہ تھا، وہ اسی میں بستا تھا۔
اسے اکثر اپنے لباس رہنے سہنے کی کا ڈنگ اور کھانے پینے کی سود نہ رہتی تھی. اس کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا تھا کہ میں کیسا پہنتا ہوں، کیسا پیتا ہوں، کیسا کھاتا ہوں. جو اسی خیال میں رہتا تھا، اسی حساب میں رہتا تھا. تو ریاضی کے مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنے جی علاوہ تھا. جو ریاضی کی جو مشقیں تھیں، جو اس کی پریکٹس تھی ریاضی کے علم میں، اس کا یہ مقصد تھا اپنا جی ہی بہلانا تھا. اس کو وہ سائنسی تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا، اپنی تسکین کے لیے، اپنی جو اس کی تسکین تھی، اس کا جو دل کی جو اس کی امنگ تھی، اسے کرتا تھا. اسے سکون ملتا تھا. اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ، اس کو یہ نہیں تھا کہ میں اپنی جو دریافتیں تھیں، اس کی جو ڈسکوریاں تھیں، اس کو شائع کروں. اسے یہ مقصد نہیں تھا. وہ اپنے دوستوں سے کہا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں کچھ بھی شائع نہیں کروں، کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا. تو اس نے کہا کہ جانکاروں کی تعداد میں اس سے اضافہ ہوتا. تو آج اتنا ہی. تھینک یو.